بہت سارے امور میں انسان کو چھوٹ دی ہے، نماز میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ سکتا ہے، تو شریعت نے لیٹے لیٹے بھی نماز کی چھوٹ نہیں دی ہے کہ نماز تم نے لیٹ کر بھی پڑھنی ہے۔ ایک آدمی وضو کرنے پر قادر نہیں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، شریعت نے پھر بھی نماز کو معاف نہیں کیا، شریعت پھر بھی یہ کہتی ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور ایک شخص لیٹ کر بھی وہ اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا ہے، تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھو، یعنی کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگو الصلاۃ عماد الدین، لوگو نماز تو دین کا ستون ہے، جب ستون ہی نہیں ہوگا عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ جب ستون ہی نہیں ہوگا عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ چلیں اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز کا اہتمام کرو گے، نماز کو پابندی سے پڑھو گے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نماز پر، ایسی حالت میں اگر نماز پڑھتے رہو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ اور اگر نماز سے ہٹ جاؤ گے اور بس شور شرابہ اور نعرے بازی تک رہ جاؤ گے تو یاد رکھو قیامت کے دن جب میرے قریب آنا چاہو گے، میں اشارہ کر کے فرشتوں سے کہہ دوں گا کہ ان لوگوں کو دور کر دو میری نظر سے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، ناخلف لوگ، بعد میں آنے والے لوگوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل آخری وقت تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اگر وہ واقعات آپ پڑھیں تو ان واقعات میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری امت سے کہہ دینا کہ نماز کی حفاظت کریں گے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں، جو نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور نماز یہ ایسی زبردست چیز ہے، یہ ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ آج کل کے ڈاکٹروں کے پاس آپ جائیں نا تو وہ آج کل کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اگر فٹ رکھنا ہے تو اور کچھ بھی نہ کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ڈاکٹر؟ اس لیے کہ نماز جہاں نیکیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں جسمانی فٹنس کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے۔ اس شریعت کا کوئی بھی حکم یاد رکھیں، نہ وہ دنیاوی لحاظ سے فائدے سے خالی ہے، نہ وہ آخرت کے لحاظ سے فائدے سے خالی ہے۔ اور ڈاکٹر یہ بھی اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، بھلے عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جاتے ہیں، وہ لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ رات کو 10، 11، 12 بجے اسی چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ہاتھ بھی نہ دھوئے، کلی بھی نہ کی، اور وہیں جو ہے وہ لیٹ گیا اور سو گیا، یہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور معدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، بعد میں آنے والے لوگوں نے نماز کو ضائع کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے نا، ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ کون ہیں؟ وہ تو ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ تو ابھی آئے ہی نہیں تھے نا، یہ آیت تو 1450 سال پہلے اتری ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ یہ سابقہ امتوں کے بارے میں کہا گیا۔ اور اگر امت محمدیہ بھی نماز کو ضائع کرے گی تو وہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بعد والے لوگوں نے نماز کو ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات،
خواہشات کے پیچھے بھاگے، خواہشات کے پیچھے بھاگے، خواہشات کے پیچھے یہ خواہشات ہی ہیں نا، بھرا محلہ ہے، بھرا محلہ۔ اور کتنے آدمی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، 100-150 آدمی سارے ہیں، باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ رمضان المبارک میں ایک روٹین بنی ہوئی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی، مساجد والے پریشان ہو جاتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی، لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ رمضان کے بعد یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟